آپ حضرات نے علماء سے سنا کہ جب ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تاریخ براہ قرآن کی چوٹی سے جب لوگوں کو دعوت دی، اس کے بعد یہ نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں پھول بچھائے گئے، استقبال ہوا، ایسا ہرگز نہیں ہوا، بلکہ پہلی آواز پر ہی پتھروں کی بارش ہوئی، وجود زخمی ہوا۔ پھر طائف کا میدان اس بات کا گواہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود زخمی ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جوتے خون سے بھرے، پورا وجود زخموں سے چورا چور تھا۔ پھر شب ابی طالب کی گھاٹی اس بات پہ گواہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کیا گیا، محصور کیا گیا، یہاں تک کہ شب ابی طالب کی گھاٹی کو آپ پڑھیں، سیرت کی کتابوں میں پڑھیں تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آپ کے 82 صحابہ تھے وہ کس قدر پریشانی میں اور اس قدر بھوک اور افلاس کے اندر مبتلا ہوئے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں درختوں کے پتے بھی کھانے پڑے، ہمیں سوکھے ہوئے چمڑی بھی کھانے پڑے، لیکن تاریخ اسلام اس بات پہ شاہد ہے، گواہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کال، اپنا مشن، اپنی دعوت نہیں چھوڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے صحابہ ڈٹے رہے، کھڑے رہے، پھر یہاں تک کہ مکہ کو چھوڑ کر کے، دربار کو چھوڑ کر کے، کاروبار کو چھوڑ کر کے، جائیدادوں کو چھوڑ کر کے، دکانوں کو چھوڑ کر کے، سب کچھ کو چھوڑ چھاڑ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہجرت کا تو صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑے، مدینہ پہنچے۔ مدینہ پہنچ کر بھی آرام سے نہیں بیٹھے، بلکہ 27 غزوات اس بات پہ شاہد ہے کہ کبھی بدر میں کھڑے ہیں، کبھی احد میں کھڑے ہیں، کبھی خندق کھود رہے ہیں، پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں، اور کبھی تبوک میں جا رہے ہیں، کبھی صلح حدیبیہ میں جا رہے ہیں، کبھی فتح مکہ کے لیے جا رہے ہیں، کبھی حنین کے لیے جا رہے ہیں، کبھی یرموک کے لیے جا رہے ہیں، کبھی کہاں جا رہے ہیں۔ 27 غزوات اس بات پہ شاہد ہے کہ 27 غزوات کی جرنیلی کرنے والی شخصیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور جو 7 سپاہی تھے، جو 7 کارکنان تھے، جو پیچھے چلنے والے تھے، جو مقتدی تھے، جو ساتھ لڑنے والے تھے، اس جماعت کو جماعت صحابہ کہتے ہیں۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جماعت تھی جنہوں نے قرآن مجید کے نزول کا زمانہ دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا تھا، آپ علیہ السلام صحابہ اکرام کو پڑھ کے سناتے تھے، صحابہ اکرام سنتے تھے، اور صحابہ اکرام اس قرآن مجید کو لکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے، پیچھے کھڑے ہو کر کے نمازیں پڑھتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے، صحابہ اکرام آپ کے ساتھ ہوا کرتے تھے، سفر میں، حضر میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی یہ جماعت شانہ بشانہ رہی۔ اور پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی زندگی کا آخری عام خطبہ جو بہت بڑے مجمع عام میں حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے تائید دیتے ہوئے یہ پوچھا تھا کہ بتاؤ میں نے تم تک دین پہنچا دیا ہے؟ صحابہ اکرام نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اس موقع پر میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فقط اتنا فرمایا تھا، فقط اتنا جملہ فرمایا تھا، میرے صحابہ یہ دین میں نے تم تک پہنچا دیا ہے، اب غائبین تک پہنچانا یہ تمہاری ذمہ داری۔ فقط محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا جملہ سن کر کے آپ جانتے ہیں صحابہ کرام نے کیا کیا؟ آپ کو معلوم ہے صحابہ کرام نے کیا کیا؟ صحابہ کرام اپنے گھروں میں نہیں بیٹھے، صحابہ کرام اپنی بیوی بچوں کے درمیان نہیں بیٹھے، صحابہ کرام اپنے گھر بار میں سکون کے ساتھ نہیں بیٹھے۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اس کے بعد صحابہ کرام کا یہ قافلہ چل پڑا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 11 لاکھ مربع میل تک صحابہ کرام اس دین کو، اس قرآن کو، اس حدیث کو لے کر کے پہنچے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 22 لاکھ مربع میل تک صحابہ کرام کی یہ جماعت پھیلتی چلی گئی، پھیلتی چلی گئی۔ کوئی صحابی 6 مہینے بعد، کوئی 4 مہینے بعد اپنے گھر آ رہا ہے، 1-2 دن رکتا ہے، 1 ہفتہ رکتا ہے، پھر واپس سفر پہ روانہ ہو جا رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 44 لاکھ مربع میل تک صحابہ کرام کی یہ جماعت دین اسلام، اللہ کا قرآن، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لے کے پہنچی۔ اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 19 سالہ دور خلافت ایک ایسا تاریخ اسلام کا دور خلافت ہے جس میں اسلام عرب سے نکل کر کے عجم میں، عجم سے لے کر کے یورپ تک
صحابہ کرام لے کے پھیلے ہیں۔ اور بڑے مزے کی بات آپ کو بتاؤں، سن 45 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کا ایک لشکر ترتیب دیا، حضرت سنان ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں یہ صحابہ کرام کا لشکر نکلتا ہے، عرب سے ہوتا ہوا بخارا، سبرقند سے ہوتا ہوا غزنی، جلال آباد، افغانستان تک پہنچتا ہے، پھر اس کے بعد ہمارے ملک پاکستان کے شہر پشاور میں داخل ہوتا ہے۔ اور یہاں پر اس لشکر کے جو امیر تھے حضرت سنان ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مختلف روایتیں ہیں، یا تو مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے یا ان کو طبی موت آ گئی، وہاں پر ان کی وفات ہو گئی۔ آج بھی حضرت سنان ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پشاور کے مضافات میں صاحب بابا کے نام سے یا حضرت سنان ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر موجود ہے۔ اس کے بعد جو حضرت امیر معاویہ نے صحابہ کرام کا یہ قافلہ بھیجا تھا، صحابہ کرام کی جماعت بھیجی تھی، پشاور سے چل پڑی پاکستان کے مختلف شہروں میں۔ آج آپ جائیں سکھر میں، آپ کو بلوچستان کے علاقوں میں، آپ کو سندھ کے علاقوں میں، آپ کو پنجاب کے علاقوں میں، مختلف جگہوں میں صحابہ کرام کی قبریں ملتی ہیں۔ یہ صحابہ کرام عرب سے کیوں نکلے، وہاں سے سفر کیوں شروع کیا، اپنی بیوی بچوں کو کیوں چھوڑا، اپنی جائیدادوں کو کیوں چھوڑا، اپنے ملک کو کیوں چھوڑا، مکہ کی 1 لاکھ والی فضیلت والی نمازوں کو کیوں چھوڑا، مدینہ کی 50,000 والی نماز فضیلت والی نمازوں کو کیوں چھوڑا؟ یہ ایک سوال ہے، اس کا جواب ایک ہی آتا ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ سنا تھا، غائبین تک دین پہنچانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ 13 ڈی کے مسلمانوں صحابہ کرام اپنا فرض ادا کر کے اللہ کی قسم چلے گئے۔ آج ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آج گھروں میں بیٹھے ہوئے ہمارے پاس اسلام ہے۔ ہمارے ہاں پیدائش ہوتی ہے، جب ہم بھی پیدا ہوئے ہمارے کان میں اذان دے کے ہمیں ہمارے والدین نے خوشخبری سنائی، تمہیں مبارک ہو، تم ایک اسلامی گھرانے میں پیدا ہوئے، ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہو۔ پھر ہماری تربیت اسی ماحول کے اندر ہوتی ہے، ہم مدارس دیکھتے ہیں، ہم مساجد میں جاتے ہیں، ہم اسلامی تربیت میں ماحول گزارتے ہیں، ہمیں اسلام کی بہاریں دیکھنے کو ملتی ہیں، ہمیں علماء کے جرمٹ ملتے ہیں، ہمیں دین کی مجالس ملتی ہیں، محفلیں ملتی ہیں۔ یہ سب کچھ ہمیں گھروں میں بیٹھے بٹھائے ملا ہے۔ اس کے لیے نہ آپ کو جیل جانا پڑا، نہ آپ کو بھوک برداشت کرنی پڑی، نہ آپ کو مار کھانی پڑی، نہ آپ کو کسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑا، آپ کو صرف اتنا کرنا پڑا کہ آپ نے دین سیکھا اور اس پہ عمل کیا ہے۔ لیکن اس کے پیچھے یاد رکھو، جو جس دین پر آج ہم عمل کر رہے ہیں، جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں، جو دین کے احکامات پہ ہم عمل کر رہے ہیں، یہ احکامات، یہ پورا دین ہم تک ایسے نہیں پہنچا، اس کی بنیادوں میں رب ذوالجلال کی قسم ہے، میرے صحابہ کرام کا خون شامل ہے، میرے صحابہ کرام کی ہڈیاں شامل ہیں، ان کے گوشت کے لوتھڑے شامل ہیں، ان کے گوشت کے حصے شامل ہیں، جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے۔ اور جو بات آج آپ نے سنی ہے، جو میں آگے کہنے جا رہا ہوں، ہم تک یہ دین پہنچا ہے، یہ صدقہ ہے صحابہ اکرام کا۔ اللہ کی قسم صحابہ اکرام کی جماعت ہماری محسن جماعت ہے۔ اگر صحابہ اکرام وہاں سے نہ نکلتے، دین لے کے نہ آتے، پاکستان تک نہ پہنچتے، آج کسی بت کو ہم پوج رہے ہوتے، کسی بت کے سامنے ہم سجدہ کر رہے ہوتے، ہم کسی مندر میں ہوتے، کسی بت سے ہم مانگ رہے ہوتے۔ آج ہمارا سر مسجد میں جھکتا ہے، اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے، وہاں پر ہم اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، اپنی معراج یعنی نماز کو حاصل کرتے ہیں، اپنے رب سے ہم کلام کرتے ہیں۔ اس سارے معاملات کے پیچھے، اس سارے دین کے پیچھے محنت ہے صحابہ اکرام کی، قربانی ہے صحابہ اکرام کی۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے، ہماری ہی دھرتی پر ایک گروہ، ایک فرقہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے، علل اعلان کہتا ہے، اپنی کتابوں میں کہتا ہے، اپنی تحریروں میں کہتا ہے، اپنی تقریروں میں کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نعوذ باللہ سوائے 4 کے باقی سارے صحابہ دین سے مرتد ہو گئے تھے، باقی سارے صحابہ کافر ہو گئے تھے۔ مسلمانوں، 13 ڈی کے مسلمانوں، میرے بھائیوں، یہ سوچنے کی بات ہے، اگر صحابہ اکرام مسلمان نہیں تھے پھر ہم تک قرآن پہنچانے والے کون تھے؟ ہم تک حدیث پہنچانے والے کون تھے؟ ہم تک دین کے احکامات پہنچانے والے کون تھے؟ یہ کون تھے جو عرب سے نکل کر کے پاکستان تک پہنچے؟ یہ کون تھے جو عرب سے نکل کر افریقہ تک پہنچے؟ وہ کون تھے جو افغانستان تک پہنچے؟ وہ کون تھے جو چین تک پہنچے؟ وہ کون تھے جو دنیا کے کونے کونے میں پہنچے؟ یقیناً وہ صحابہ اکرام تھے، نبی کے وفادار تھے، نبی کے جانثار تھے، نبی سے محبت کرنے والے تھے، نبی کے یار تھے، نبی کے صحابہ تھے۔ اور جو گروہ یہ کہتا ہے، یہ عقیدہ رکھتا ہے، اپنی تحریروں میں، تقریروں میں یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سوائے 4 کے باقی سارے صحابہ دین اسلام سے پھر گئے تھے،
اس گروہ کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے اور میرے شہداء، میرے قائدین کا ایک ہی دعوت ہے، ایک ہی مشن ہے، ایک ہی کاز ہے کہ صحابہ کرام سارے کے سارے صحابہ کرام ہمارے محسن ہیں۔ صحابہ کرام نے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے، اللہ کا قرآن ہم تک پہنچایا ہے۔ دیکھو صحابہ کو غلط نہ کہو، صحابہ کو گالی نہ دو، صحابہ کو کافر نہ کہو، صحابہ کو مرتد نہ کہو۔ تم صحابہ کو گالی کیوں دیتے ہو؟ تم صحابہ پر تبرہ کیوں کرتے ہو؟ تم صحابہ کو غلط کیوں کہتے ہو؟ یہ ہمارے قائدین کا مشن تھا، یہ ہمارے قائدین کی دعوت تھی، یہ ہمارے شہداء کا مشن تھا کہ صحابہ کو گالی نہ دو۔ صحابہ کرام دین اسلام کی پہچان ہیں، دین اسلام کی اساس ہیں، دین اسلام کے سرخیر ہیں۔ صحابہ کرام ہیں تو دین اسلام ہے۔ یہ میرے قائدین کا، میرے شہداء کا یہ مشن تھا کہ صحابہ کو غلط نہ کہو، اور انہوں نے صحابہ کرام کا دفاع کیا، صحابہ کرام کی مدح کو عام کیا۔ یہ صحابہ کرام کے دفاع اور مدح عام کرنے کے جرم میں میرے شہداء کو، میرے ساتھیوں کو، ہمارے قائدین کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ صرف ایک دو شہید نہیں ہوئے، ان گنت ہزاروں کی تعداد میں لوگ صرف کسی کاز اور مشن کے لیے شہید ہوئے۔ خدا کے لیے صحابہ کرام پہ تبرہ نہ کرو۔ اور یہ واضح کیا کہ جو صحابہ کرام کو کافر کہتا ہے وہ خود کافر ہے، بلکہ بدترین غلیظ ترین کافر ہے۔ تم اگر صحابہ کو غلط کہو گے ہم تمہیں غلط کہیں گے، اگر تم صحابہ پر تبرہ کرو گے ہم تمہارے ایمان پر سوال اٹھائیں گے۔ تم ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے ہو، تمہارا اسلام کے ساتھ، ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ تم محمد کریم کے اس جماعت کو غلط کہتے ہو جنہوں نے ایمان سیکھا، محمد کریم سے سیکھا، قرآن سیکھا، محمد کریم سے سیکھا، نمازیں پڑھی، محمد کریم کے پیچھے پڑھی، جہاد کیا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا، تبلیغ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبلیغ کی۔ تم اس جماعت کو غلط کیوں کہتے ہو؟ اگر تم اس جماعت کو غلط کہو گے ہم تمہیں غلط کہیں گے، اگر اس جماعت کو تم کافر کہو گے ہم تمہیں کافر کہیں گے۔ بس یہ میرے قائدین کا جرم تھا، یہ ان کی دعوت تھی، جس دعوت کے جرم میں ہمارے قائدین کو، ہمارے شہداء کو شہید کیا گیا۔ اور یہ نہیں ہوا کہ ایک کو شہید کر دیا باقیوں نے راستہ چھوڑ دیا۔ اللہ کی قسم، سپاہ صحابہ کی 36 سالہ یہ تاریخ اس بات پہ گواہ ہے، اگر ایک عالم دین شہید ہوا مولانا حق نواز، ان کے بعد سے رحمان فاروقی آ گیا، اسحار القاسمی آ گیا، مولانا اعظم طارق شہید آ گیا، علامہ علی شیر حیدری شہید آ گیا، علامہ عبدالغفور ندیم شہید آ گیا، مولانا ہارون قاسمی شہید آ گیا۔ ایک شہید ہوگا، اس کی جگہ خالی نہیں چھوڑی۔ جس طرح میدان کے اندر صحابہ کرام نے دین اسلام کا پرچم گرنے نہیں دیا، ایک شہید ہوا دوسرے نے پرچم اٹھا لیا، دوسرا شہید ہوا تیسرے نے پرچم اٹھا لیا، دین اسلام کا پرچم نہیں گرنے دیا۔ اسی طرح صحابہ کرام کی عزت اور ناموس کے لیے اٹھنے والی اس تحریک کے شہداء نے اس پرچم کو گرنے نہیں دیا۔ یا کے بعد دیگرے صحابہ کرام کی عزت اور ناموس کے لیے قربان ہوتے گئے، قربان ہوتے گئے، ہزاروں تک ان کی تعداد جا پہنچی۔ لیکن آج بھی اللہ کی قسم اس بات پہ ہماری تاریخ گواہ ہے، ہم نے صحابہ کرام کی عزت اور آنچ پہ کبھی، عزت اور ناموس پہ کبھی بھی آنچ نہیں آنے دی۔ یہ ہماری جماعت، یہ سپاہ صحابہ پوری امت مسلمہ کی طرف سے اللہ کی قسم فرض کفایہ ادا کر رہی ہے۔ کیا کر رہی ہے؟